السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حضرات عزیز وقار
پیارے بھائیوں، سفید بالا والے میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں، اسلامی بہنوں، اللہ پاک کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے ساری زندگی اندر ایک مرتبہ پھر جمعے والا مبارک دن نصیب فرمایا۔ اللہ کریم اس دن دیا ساری رحمتاں اور برکتاں میرا اور تمہارا سب دا نصیب اور مقدر بنائے۔ آج جو بیان کرنا مقصود ہے اللہ کی توفیق نال شہدائے اسلام کا تذکرہ ہوئے گا انشاءاللہ، کیونکہ شہادت ایک بہت ہی عظیم ترین منصب ہے، اور شہید ایسا عظیم مقام حاصل کرتا ہے کہ وہ خون کا قطرہ زمین کے بعد اندر گرتا ہے، اللہ بہشت بری کے دروازے پہلے کھول دیتے ہیں، اور اللہ شہادت کو قبل ہی جنت کا نظارہ کروا دیتے ہیں۔ اس ساریاں رحمتاں، فضیلتاں، برکتاں شہداء واسطے۔ آج جس عظیم شہید کا میں تذکرہ کرنا ہے، وہ ایسا عظیم شہید جنہاں نو نبیاں نے امام نے سید الشہداء قرار دیتا۔ جتنے شہداء تمام کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ توجہ نال بات سماعت فرمانا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوئے گا، برکات کا انشاءاللہ تعالی حصول ہوئے گا۔ اللہ ساڈا سب کا مل بیٹھنا اللہ مقبول و منظور فرمائے، اور ایک منٹ سے اللہ ساڈے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ابتدا کے اندر مالک کائنات نے قرآن کے وچوں ایک آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی۔ مالک کائنات نے ان شہیداں کا اتنا خوبصورت ترین مقام بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
زندہ نے اللہ انہاں کو رزق عطا فرما رہا ہے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہیداں دیا روحاں سبز رنگ دے ایویں جنتی پرندیاں دے پوریاں دے اندر منتقل کر دیا جاندیاں نے سارا دن جنت اندر چلدیاں پھردیاں نے اور رات دا جدوں وقت ہون لگدا ہے اللہ دے عرش دے نیچے آ کے قندیلاں اندر آرام کردیاں نے سبحان اللہ لوگوں یہ ساریاں نعمتاں ساریاں فضیلتاں شہداء واسطے اور اللہ شہیداں کو کچھ دے دے کہ دس تیری کی خواہش ہوئے تے بیان کر ایک کہے گا اللہ میری ساریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں جنت اندر کیڑی اے ہوتی نعمت جڑی تساں نصیب نہیں فرمائی اللہ فرما کے پھر بھی کوئی آرزو ہوئے تے بیان کر یہ کہے گا اللہ ہاں میں آرزو کرنا میری خواہش کو پورا کیتا جائے اللہ کہے کہ بول دے صحیح تو کہنا کی چاہنا ہے یہ کہے گا سنما احیا سنما بدل اللہ پھر زندگی عطا فرما دے پھر تیرے رستے اندر شہادت نام پی کے آ جاواں اللہ پھر زندگی نصیب فرما پھر اپنا گلا کٹوا دیا اللہ پھر زندگی نصیب فرماوے اللہ پھر تیرے رستے دے اندر جنگ کردا کردا اپنی جان تیرے سپرد کر دیا کیونکہ اللہ جیڑا مزہ شہادت دا جان پینے اندر آیا سی او مزہ تے تیری جنت اندر بھی نہیں آ رہا سبحان اللہ شہداء دا مقام اختصار میں عرض کیتا لیکن میں جو آج بیان کرنا ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ابتدا تو بات رہا جو کا سماعت فرمانا مکہ المکرمہ دے اندر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والیاں کو تبلیغ فرماتے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دا انداز سی تبلیغ دا حضرت کوئی بھی موقع تبلیغ دا خالی نہیں جان دیا کرتے سن جتھے دیکھیا کہ دو چار پانچ بندے کھڑے نے حضرت اسے چوک اندر کھڑے ہو کے باز فرمان لگ جاندے اوتھے انہاں نوں تبلیغ فرمان لگ جاندے اللہ اکبر لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی ایک تمام شریف کینے برداشت کر سکتے سن کہ دین پھیلتا چلا جائے دین دیا روشنیاں تے گرنا جہاز کو پھیل دیا چلیاں جان ابو جہل نے دیکھیا کہ ایک چوک اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں باز فرما رہے تھے انہوں غصہ چڑھیا اسے اندر دوڑیا آندا ہے اپنی کمان پکڑ کے یا پتھر اٹھا کے حضرت دے پتھر مبارک تے ماردا ہے حضرت دا چہرہ زخمی ہو گیا حضرت دا خون بہن لگ جاتا ہے چہرے وچوں پتھر مبارک وچوں خون نکل رہا ہے اللہ اکبر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے چکرا کے زمین تے بیٹھ جاتے نے ادھروں گھر اطلاع پہنچائی گئی کہ حضرت فلان چوک اندر زخمی حالت اندر موجود نے سجدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑیاں جاندیاں نے حضرت کو اٹھا کے لیاندیاں نے اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں بھی اپنے ابو کو اٹھانے اندر مدد کردیاں نے گھر لیاندا گیا انہاں دے جناب زخم صاف کر دیا نے انہاں دے زخم تے مرہم پٹی کیتی جا رہی ہے اللہ اکبر ادھروں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اجے تک اسلام قبول نہیں فرمایا شکاری آدمی سن شکار دے بڑے شوقین سن جنگل اندر گئے ہوئے کتے دور دراز تو شکار تو واپس آ رہے ہیں مکے دیا گلیاں جو گزر رہے ہیں ایک عورت میرے دیوار تو پھلانگ کے دیکھ لیے دیوار تو چھانک کے دیکھ لیے کہ او امیر حمزہ آ رہے ہیں یہ جلدی نال آواز لگا دیے یہ کہہ دیے کیا محمد دے چاچے جیوندے نہیں یا مر گئے نے محمد دے چاچے جیوندے نہیں یا مر گئے نے اتنی بڑی بات کی تھی حضرت امیر حمزہ ایک دفعہ ہل کے رہ گئے کم کے رہ گئے
بات لکھی کہنے کو بی بی کی کہنا چاہتی ہے کہنے کی میں بس اتنا ہی پوچھا کہ محمد کے چاچے جیوندے نہیں جب مر گئے نہیں ماں لگے زندگی بات کر گزارتا نہ بجا کہنے کی اگر جیوندے نے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے محمد کا چہرہ زخمی کر دیتا ہے تیرے بھتیجے کا متھا پھاڑ دیتا ہے چہرہ زخمی ہو گیا ہے خون نکل رہا ہے اگر میں اتنا پوچھنا چاہنی ہوتا آج عبداللہ محمد کا باپ زندہ ہوتا گل کا مل نہ پہ جاتا اس نے مل پا دینا سی کہ کوئی میرے بیٹے کا چہرہ کیوں زخمی کرے محمد کے چاچے ہو وہ تمہارے ہوتے ہیں تمہارے بھتیجے کو کی زخمی کر دے یہ کہنے لگے بس کر کہ زیادہ بات نہ کری کہ بات زیادہ دور نہ نکل جائے کہنے لگے میں پتہ تے کرا ابو جہل کی تھے یہ دارالندوا دے اندر بیٹھا ہویا لافاں مارنے آئے یہ بڑیاں باتاں بیان کرنے آئے آج میں محمد کو میں ماریا آج میں محمد کو میں زخمی کیتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ لافاں مارنے آئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جلدی نال اندر داخل ہوئے کہنے لگے ابو جہل چپ کر جا تیری تقدیر آ گئی ہے اللہ اکبر چپ کر جا تیری موت آ گئی ہے تیری تقدیر آ گئی ہے کہنے لگا امیر حمزہ یہ گل بڑے غصے سے آیا ہوا حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کیا تو یہ سمجھ لے آئے کہ محمد کا باپ عبداللہ فوت ہو گیا ہے لیکن محمد کے چاچے مر گئے ہیں کیا تو سمجھ لے آئے کہنے لگا امیر حمزہ خیر ہے کیا تو ثابت نہیں ہو گیا بے دین تے نہیں ہو گیا کہ محمد کا دین تے قبول نہیں کر لیا حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابو جہل اگر دین قبول نہ بھی کرا تو کیا محمد کا خون بہانا جائز ہے دین نہ بھی قبول کرا تو کیا جڑا مرضی اٹھ کے میرے محمد کو زخمی کر دے صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ لگے پڑے حضرت امیر حمزہ اپنی کمان دا بار کرتے نے ایدہ متھا پڑ جاتا ہے ایدہ سر پڑ جاتا ہے اگر سے کہ تلوار بھی میاں جو نکال لئی قریب سی کہ حضرت امیر حمزہ ابو جہل کا کم تمام کر دیتے لیکن لوگوں نے چھڑچڑا کروایا ہے بچایا ہے حضرت امیر حمزہ انہیں بدلہ لے کے واپس آ رہے نے سیدھے اللہ دے پیارے پیغمبر دے
تھوڑے جوڑ دے بندے کھلے کسے قریشی میں بھیجے مقابلے دے اندر پیارے پیغمبر نے بول کر ساری صحابہ واپس آئے اللہ نبی جی اور لڑتے ہی نہیں میں کیوں کی کہندے نے وہ کہندے نے کہ نبی پاک چاہیے کہ ساڑھے کوئی جوڑ دے بندے واپس ساڑھے مقابلے واسطے بھیجے آپ فرمانے کہ اچھا کفر جوڑ مانگ رہا ہے کفر جوڑ مانگ رہا ہے انہوں جوڑ دینے ہیں مقابلہ پھپے کا سجے کا آپ فرمانے لگے سب تو پہلے آپ نے فرمایا چچا امیر حمزہ تیسرا وہ کون ہے کہنے کہ میں ابو عبیدہ ہوں میں بھی قریشی ہوں سبحان اللہ مقابلہ شروع ہوا حضرت امیر حمزہ کے مقابلے در آیا ولید حضرت علی کے مقابلے در آیا عتبہ ابو عبیدہ کے مقابلے در آیا شیبہ مقابلہ شروع ہوا لیکن اللہ کے شیر حضرت امیر حمزہ کے پہلے بار اندر ہی عتبہ کا شجاع کم تمام کر دیتا جہنم واصل کر دیتا ایکو بار دے اندر ان حضرت علی دا ولید دا مقابلہ شروع شیبہ دا مقابلہ شروع ہوا حضرت علی دا تے شیبہ دا حضرت علی سوچا لگے دیکھن لگے کہ یار کیویں پڑا بات یاد رکھنا جدو دو پہلوان اکھاڑے اندر جان میدان اندر جان تے جو پہلوان دو سلام لین نہ تے پہلوان کو پتہ لگے کنے پانی اندر ہے وہ سمجھ لینا کہ بس اے جا دو چار گھڑیاں اندر دو چار دال لاواں گا تے گیا پھر وہ سوچا کہ یار سٹوری کی سٹنا تھوڑا کھڑا لئیے ذرا تھوڑا جے تک کھیڑ کھڑ لئیے حضرت علی نے صحابہ نوں کھڑانا شروع کر دیتا کیویں کہ شیبہ تلوار سجے پاسے علی کھبے پاسے شیبہ تلوار کھبے پاسے علی سجے پاسے تھوڑی دیر مقابلہ جاری رہا کھلاتے رہے آپ فرما لگے شیبہ بس کر ہمواریاں علی دی آ گئی ہیں پیر پکے کر لے علی دا نمبر آ گیا ہے ان علی دی باری آ گئی ہے حضرت علی نے تلوار دے ایسا وار کیتا کہ دو ٹکڑے کر کے زمین تے شیبہ بھی جہنم حاصل ہو گیا اور جناب ولید نے ابو عبیدہ بن جراح دی پنڈلی تے وار کیتا وہ زخمی ہو گئے حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے حضرت علی آگے بڑھے اور جناب اس ولید کا بھی کم تمام کر دیتا اس کے بعد عام مقابلہ شروع ہو گیا پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی لیکن کافرانوں ان کے والیانوں اس فتح کا بڑا ہی رنج سی بڑا ہی غم سی اور مکے کے اندر ایک نامی گرامی خاتون ہندہ ابو سفیان دی بیوی ہندہ انہیں قسم اٹھائی ہوئی وعدہ کیتا ہوا کہ میں جناب امیر حمزہ دی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے گلے دا ہار بناواں گی اور یہ ادو تک تیار کیتا ہوا وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ احد دا مارکا شروع ہو گیا احد دا میدان لگ گیا یہ ہندہ بھی پوری تیاری نہ لائی ہوئی ہے انہیں اپنے غلام وحشی بن حرب انہیں اس شرط لیاتا ہوا ہے کہ اگر تو امیر حمزہ نو قتل کر دے میں تینوں ازہر دیاں دے دیا
جناب ایک درا چھڑ دیتا 40 صحابہ جو معمول فرمائے ہوئے سن اللہ نے نبی علیہ السلام نے انہوں نے درا چھڑ دیتا مانے غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے دشمنوں نے تعاقب کر دیا ہویا اگر تو دوبارہ پھر حملہ کیتا ہے جنگ دا پانسا پلٹ کر کے رہ گیا اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام نے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے حضرت جناب چہرے اندر موہے دیا کڑیاں تھنس گئیاں نے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اس قدر بے یقینی دی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ صحابہ اندر بحران مچا ہویا کہ کسی نے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے نے حضرت شہید ہو گئے افواہ پھیل گئیاں صحابہ اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی یعنی اس قدر کٹھن حالات بنے ہوئے تمام کٹھن حالات کے باوجود بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں صحابہ کرام نے دفاع واسطے اپنے دفاع واسطے امت رسول واسطے ناموس رسالت واسطے جم کے کھڑے ہیں لڑائی کر رہے ہیں ایک سائیڈ کو دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ واپس آ رہے ہیں ادھر وحشی کے قریب تو گزرے کہ وحشی پتھر دی اوٹ اندر چھپ کے بیٹھا ہویا لوگوں یاد رکھے آجے حضرت امیر حمزہ اللہ کے رسول کا شیر سی کسے نو انہاں دا مقابلہ کرن دی سامنے آ کے مقابلہ کرن دی ضرورت نہیں ہوئی وحشی نے بھی جڑا بار کیتا ہے تے چھپ کے کیتا ہے سامنے آ کے وار نہیں کیتا جناب اللہ دے رسول دے شیر سن اسد اللہ و اسد رسول ہی تعالی سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ قریب تو گزرے انہیں پتھر دی اور بچوں بار کیتا ہے اپنا نیزہ پھینکیا ہے حضرت امیر حمزہ دی ناف دے قریب آ کے لگ جائے زمین گہرا ہو گیا زمین تے گر جاندے نے پھٹنا پھٹنے دی کوشش کرتے نے لیکن کمزوریاں غالب آ گئیاں زہر نے اثر شروع کر دیتا ہے حضرت امیر حمزہ شہادت کا جام بھی جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی وحشی نوح کے پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی لیکن جناب جنگی کوئی مہجن کی جنگی بات نہ ہوئے جنگی کارنامیاں دے بچوں یا جنگی داؤ پیش دے بچوں کوئی امیر حمزہ کا ایسا داؤ پیش نہ ہوئے کہ جان بجھ کے بھی ہوشی دی کیفیت داری کی تھی ہوئی جناب ڈردہ وحشی قریب آندہ ہے جناب ایک دوروں پتھر پھینکتا ہے امیر حمزہ دے اوپر پتھر مارتا ہے لیکن امیر حمزہ تے شہید ہو چکے سن پھر بھی ڈردہ قریب آیا تے میں پیر کا ہلا کے دیکھتا ہے ڈردہ امیر حمزہ تے اللہ کو چلے جا چکے سن اے دوڑیا ہندہ دے کول آندہ ہے کہنا ہندہ مبارک ہوئے میں اپنا شکار کر لیا ہے جس مقصد واسطے تو میں نے بھیجیا سی میں اپنا مقصد پورا کر لیا ہے امیر حمزہ نے شہید کر دیتا ہے ہندہ کہتی ہے میں موتوں تک یقین نہیں آئے گا جب تک میں اپنی اکھانا اللہ دیکھ لوا ہندہ گناہ نہ لے کے وحشی آتا ہے کہتا او دیکھ لے امیر حمزہ شہید ہویا ہندہ خوش ہو جاتی ہے خوشی اندر آ کے اپنے گلے دا قیمتی ہار اتار کے اس وحشی کو گفٹ کر دین دیئے تحفہ دین دیئے انعام دین دیئے نالے کہتی جا تو اجدے بعد آزاد ہے اجدے بعد تینوں آزادیاں مل گئیاں نے تو ہندہ کے بعد دیئے اے نیزہ ہاتھ اندر پکڑیا ہویا اور لوگوں تصور نالی بندہ کف کے رہ جاتا ہے ہل کے رہ جاتا ہے نیزہ ہاتھ اندر پکڑیا ہویا ہندہ نے اگے بڑھ دیئے حضرت امیر حمزہ دے کان کٹنے شروع کر دیں دیئے دونوں کان کٹ دیں دیئے انہاں دیاں کھان نکال دنیا نے انہاں دا نک کٹ دیتا گیا ہے ہونٹ کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی ہے اللہ اکبر انہاں سینہ چیر کے سینہ چاک کر کے جگر نکال دیا نے کلیجہ نکال دیا نے جناب زبانہ چاندیاں نے لیکن باہر پھینک دیا نے ایک خوشی منا رہی ہے آہا میں امیر حمزہ کو شکار کر لیا استغفر اللہ کتنیاں خوشیاں منا رہی ہے ادھر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی دلاں پہنچ دیا نے کہ امیر حمزہ
خاتون آ رہی ہے، ایک عورت آ رہی ہے، ایک کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ دی سگی بہن سیدہ صفیہ علیہ ہے۔ یہ صفیہ کون ہے؟ اللہ کے نبی دی سگی پھپھو جان آ رہی ہے۔ یہ صفیہ کون ہے؟ حضرت زبیر دی امی ہے، سبحان اللہ۔ آگے اپنے بیٹے زبیر کو کہہ دیا نے، زبیر بیٹا اللہ کے نبی کو اجازت نہ لو، میں اپنے ویر دا آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں امی اتھے رک جا، اگے نہ جاویں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر کہہ دیا نے، حضرت زبیر پھر منع کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کہہ دیا نے، بیٹا جاؤ تے صحیح، اللہ کے نبی نو جا کے میرا پیغام دے دے ہونا کہ مینوں پتہ لگ گیا ہے میری بہن میرے بھائی دے ظالماں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے، مگر میں تے او خوش نصیب بہن ہاں، میرے بھائی نے شہادت دا جام پی کے پوری کائنات دیاں بہناں اندر میرا سر فخر نال بلند کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی میں صبر کر کے دکھاواں گی، واویلا نہیں کراں گی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام تک پیغام پہنچیا، آپ فرماتے نے شیر دل بھائی دی، شیر دل بہن آئیے نا، آن دے ہو میری پھپھی نو، آن دے ہو اپنے بھائی دا آخری مرتبہ چہرہ تے دیکھ لوے، لیکن چہرہ تے سلامتی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر لاشاں دے قریب کھڑے بس اپنے آنسو بڑی مشکل نال صبر کر رہے ہیں۔ ادھر پھپھو جہان قریب آئیاں، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بڑے ہی پریشان تے مغموم دل دے نال کہ پھپھو اے لاشاں پئیاں ہوئیاں نے، انہاں دا ذرا پہچان کے تے دس تیرے ویر حمزہ دی کیڑی لاش ہے، ذرا پہچان کے دس تیرے بھائی دی کیڑی لاش ہے۔ معلوم ہویا سمجھانا ساریاں مکا دیتیاں گئیاں نے، پہچانا ساریاں ختم کر دیتیاں گئیاں نے، لیکن بہناں تے کبھی بھائیاں نو نہیں بھلا دیا۔ حضرت سیدہ صفیہ ہمیں لاشاں دے گرد چکر لگا دیا نے، کوئی پہچان نہیں آ رہی، پھر دوسرا گھیڑا لگایا، دوسرا چکر لگا دیا نے، تیسرے چکر دے آ کے ایک کٹی پھٹی لاش دے قریب کھڑیاں ہو جاندیاں نے، اپنے آنسو بڑی مشکل نال صبر کردیاں ہویاں ایک چھوٹی انگلی پکڑ لیندیاں نے، سلامت نظر آئی، ایک انگلی اٹھا کے کہندیاں نے حضرت تے ساریاں پہچانا ختم کر دیتیاں گئیاں نے، مگر یہ انگلی دس دیے اے لاش میرے ویر حمزہ دی لاش ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی دے صبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے، حضرت روئی جا رہے نے، سیدہ صفیہ حوصلہ دے رہیاں نے، بھتیجا صبر کرو حوصلہ کرو، مینوں کہندے سونا آپ تسی روئی جا رہے ہو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اتنے جذبات اندر آئے ہوئے، آپ فرماتے نے اگر اللہ نے مینوں موقع نصیب فرمایا میں انہاں دے 70 صوبیاں دا ایہو حشر کراں گا، 70 سرداراں دا ایہو جہاد کراں گا۔ اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا نہیں 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 میرے پیارے پیغمبر کتنی بڑی بات کر بیٹھے ہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ حضرت اتنا کسی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہوں تکلیف پہنچی ہے، اگر صبر کرو، صبر کرنا تمہارے واسطے بہت بہتر ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں صبر ہی کراں گا۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر لاشاں دے سرحانے کھڑے عرض کرتے ہیں اللہ دل تے ایویں کردا سی کہ انہاں لاشاں نو ایویں چھڑ دیندا، پرندے انہاں لاشاں نو اٹھا کے لے جاندے، انہاں دیاں بوٹیاں کھا کے لے جاندے، قیامت والے دن تسی نہ
اکبر 70 صحابہ دیا قبراں اج بھی اوتھے موجود بہت نال ایک بہت بڑا میدان ہے چار دیواری ہوئی ہوئی شیشے لگے ہوئے لوگ جانے زیارتاں واسطے 70 شہداء 70 صحابہ دیا قبراں قبرستان کھادا ہے ایک رڑا میدان ہے کوئی قبر نمایاں نظر نہیں آتی اور 3 قبراں صرف 2 قبراں صرف نمایاں نظر آتی ہیں ایک قبر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر اور دوسری حضرت مصعب ابن عمیر کی قبر دونوں پتہ لگتا ہے کہ وہ قبر نہیں کھالی کہ پتھر پیا ہوا ہے ایک نشانی جی پئی ہوئی پتہ لگتا ہے کہ قبر ہے باقی سارا رڑا میدان لیکن مسلمانوں یقین جانے آجے اللہ اکبر اتھوں آج بھی کستوری مقبول شروعاں دیا اس شہداء دے قبرستان جو آج بھی خوشبوئاں دیا اللہ دے دین واسطے قربانیاں پیش کرنے والے بہرحال وقت گزرتا چلا گیا اللہ نے مکہ فتح فرمایا مکہ فتح ہویا اللہ نے نبی علیہ السلام نے عام اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آج کسے دے کوئی اللہ دے نبی فوراً چکنے ہو کے فرما دے اوہ ہندہ جن نے میرے چچا دی لاش دے ٹکڑے کیتے سن اوہ ہندہ ایک جی اوہ ہندہ اللہ دے نبی روٹیا یا فرما دے ہندہ کیا تینوں ترس نہیں سی آیا تینوں رحم نہیں سی آیا میرے چچا دے دو دے ٹکڑے کر گئی سے تینوں ترس کیوں نہ آیا معافی کی خواست دار ہے معافی چاہتی ہے معاف کر دے ہو اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جا ہندہ میں تینوں معاف کر دیتا ہے اپنے چچا رکھوں معاف کیتا جا تینوں معاف کیتا تیرا دین قبول کر لیا تیرا اسلام قبول کیتا سبحان اللہ اے صحابیہ بن کے ہندہ تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آیا یہ بھی آپ کہتا حضرت مجھے معافی ملے گی آپ فرمانے کہ بالکل ملے گی پر ہیں تو کون اپنا تعارف کروا کہتا جی میں وحشی ہوں آپ نے اکھا تو پہلے ہی آپ سے چاہ رہے اس طرح فرمانا کہ اوہ وحشی جنہیں میرے چچا نے شہید کیتا سی حضرت اوہ وحشی ہیں آپ فرمان لگے تیرا جرم تے یہ ہو جیا سی کہ تینوں معافی کسی مل سکتی لیکن ہوں تو آگے جا تینوں بھی معاف کیتا لیکن یاد رکھی جدو میں صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا بعض نصیحت کر رہا ہوا میرے سامنے آگے نہ بیٹھی کھپے سچے بیٹھی تیرے تے نگاہ پہ کہ اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جائے گا تیرے کھپے سچے ہو کے بیٹھیا کریں جی بہت بہتر انہیں اسلام قبول کیتا تے ہمیشہ آواز سے کہتے دور دراز علاقے اندر چلا گیا کہ نہ میں حضرت کے سامنے جانا گا نہ حضور میں اپنا چچا امیر حمزہ یاد آئے گا وقت گزرتا چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر مسلمہ قذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ کی سرکوبی واسطے لشکر بھیجیا بڑے کرام بڑے عظام صحابہ کرام شہید ہوئے وہ کی سرکوبی واسطے بہرحال آخرکار ایسے واشی بن حرب نے اس مسلمہ کو قتل کیتا جہنم واصل کیتا جب مسلمہ کو قتل کیتا نا تو اللہ کے دعا کی رو کہ اللہ جب میں حالت کفر کے اندر سا وہ تو میں اسلام دا ایک نمبر ہیرو امیر حمزہ شہید کیتا بہت بڑا پاپ کمایا بڑی جہنم کمائی لیکن اسلام قبول کر کے کفر دا بہت بڑا سرگنا مسلمہ قذاب ماریا ہے اللہ بڑی بڑی نیکی کمائیے اللہ اس گناہ دا میرے کو کچھ ہی نہ اس نیکی دا اجر نہ دیوی قیامت کو کہتے
حمزہ کو شہید کیوں کیتا سی اللہ اکبر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا تذکرہ ہویا اللہ پاک تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک سب کو صحابہ کا سچا پیار اور محبت نصیب فرمائے سبحان ربک